زران کی ضدی حسینہ مکمل کہانی۔ دبئی خوابوں کا شہر، چمکتی دمکتی روشنیوں اور بلند و بالا عمارتوں کا شہر، جہاں دنیا بھر سے لوگ اپنی قسمت آزمانے آتے ہیں۔ لیکن اس چمک دمک کے پیچھے ایک اندھیری دنیا بھی تھی، جس کا صرف ایک ہی راجا تھا، زاران۔ زاران دبئی کا بے تاج بادشاہ، جس کے لیے پیسہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھنے کا ایک اوزار تھا۔ وہ جتنا بڑا بزنس ٹائکون تھا، پردے کے پیچھے وہ انڈر ورلڈ کا اتنا ہی بڑا ڈرگ مافیا تھا، جس کی اجازت کے بغیر دبئی میں چرس کا ایک پیکٹ بھی سپلائی نہیں ہو سکتا تھا۔ خوبصورت لمیٹڈ ایڈیشن اسپورٹس کاریں، کروڑوں کی گاڑیاں اور اس کے اشارے پر رقص کرتی دبئی کی سب سے مہنگی اور خوبرو ماڈلز۔ زاران کی زندگی بس اسی شو آف اور گلیمر کا نام تھا۔ لڑکیاں اس کے پیسے اور اس کی قاتل پرسنالٹی کی دیوانی تھی، لیکن زاران کے لیے وہ صرف دل بہلانے کا سامان تھی۔ وہ مغرور تھا، اس کی انا آسمان کو چھوتی تھی، اس کے مزاج میں ایک سردی تھی جو سامنے والے کو کپکپا دیتی تھی۔ اس کا یہی انداز اس کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ زاران کا وی آئی پی کلب اور پہلی ٹکر دبئی کے ایک انتہائی لگژری نائٹ کلب کا وی آئی پی لاؤنج زاران کے لیے بک تھا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس زاران صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور تھا۔ 2 خوبصورت ماڈلز اس کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی، جن سے ایک نے مسکرا کر زاران کے ہونٹوں سے سلگتا سگار لیا۔ لاؤنج کے چاروں طرف اس کے باڈی گارڈ مستعد کھڑے تھے، جو ہر آنے جانے والے پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ماڈل نے نخرے سے کہا، زاران، تم نے کل جو ڈائمنڈ نیکلس مجھے گفٹ کیا، وہ میری فرینڈز دیکھ کر جیلس ہو رہی تھی۔ یو آر سو جینیس۔ زاران نے ایک مغرور مسکراہٹ کے ساتھ نوٹوں کا بنڈل ٹیبل پر پھینکتے جواب دیا۔ زاران کے پاس رہنے والی ہر چیز قیمتی ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی گاڑی ہو یا کوئی عورت۔ مجھے پیسے کا شو آف پسند ہے، مائی ڈیئر، کیونکہ یہ پیسہ ہی ہے جو تم جیسی حسینہ کو میرے قدموں میں رکھتا ہے۔ میری دنیا میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں، یہاں صرف قیمت طے ہوتی ہے، اور میں ہر قیمتی چیز کو خریدنے کا ہنر جانتا ہوں۔ اوپر لاؤنج میں بیٹھا زاران اپنی دولت کے نشے میں چور تھا، لیکن اس کلب کے بیک اسٹیج پر تقدیر اس کے لیے ایک طوفان تیار کر رہی تھی۔ وہ تھی امال، بے پناہ خوبصورت، معصوم، بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں اور حسن کا شاہکار۔ اس امال پاکستان سے یہاں ایک بڑا فلم سٹار بننے آئی تھی، لیکن ایک دھوکے باز ایجنٹ نے اسے اس مافیا کے اڈے پر بیچ دیا۔ جب ایک مینیجر نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو امال نے اپنے پورے وجود کی طاقت سمیٹی، اسے زوردار دھکا دیا، اندھا دھند اوپر کی طرف بھاگی۔ اس کے سانس پھولے ہوئے تھے اور دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ بھاگتے ہوئے امال اچانک ایک سخت چٹان جیسے وجود سے ٹکرائی۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط اور گرم ہاتھ نے اس کی نازک کمر کو تھام لیا۔ امال نے ڈرتے ہوئے اپنی باری پلکیں اٹھائیں اور سامنے دیکھا۔ وہاں زاران کھڑا تھا۔ زاران نے گہرائی سے اس کے خوبصورت خوف زدہ چہرے اور اس کی سسکتی ہوئی گلابی رنگت کو دیکھا۔ اس کے دل میں کچھ عجیب سا ہلا، ایک ایسا احساس جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ امال نے کانپتی آواز میں زاران کا کوٹ پکڑتے ہوئے کہا، مجھے بچا لیں، وہ لوگ مجھے مار دیں گے، میں یہاں فریب سے لائی گئی ہوں، خدا کے لیے مجھے ان گندے لوگوں سے بچائیں۔ پیچھے سے مینیجر بھاگتا ہوا آیا اور زاران کو دیکھ کر سہم گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے بولا، زاران بھائی، یہ نئی لڑکی ہے، پاکستان سے فلم سٹار بننے آئی تھی، نادان ہے، ماحول سے مانوس نہیں ہے، ہم ابھی اسے لے جاتے ہیں، آپ کی محفل میں خلل کے لیے معذرت۔
زاران نے سرد اور حاکمانہ انداز میں امال کو مزید اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، رک جاؤ مینیجر، اس لڑکی کی جتنی بھی قیمت ہے اس سے دوگنی میرے اکاؤنٹ سے لے لو اور اسے میرے محل پہنچاؤ۔ اب یہ چڑیا زاران کے پنجرے میں رہے گی۔ تم فلم سٹار بننے آئی تھی نا، چمک دمک اور گلیمر کی تلاش تھی تمہیں، لو دیکھو یہ ہے میری دنیا۔ اب سے تمہاری قسمت کا فیصلہ یہ زاران کرے گا، اس کی قیمت اب کوئی اور طے نہیں کر سکتا، یہ اب میری ملکیت ہے۔ امال نے احتجاج کرنا چاہا لیکن زاران کے گارڈ نے اسے گھیر لیا۔ وہ بے بسی سے آنسو بہاتی رہی جب زاران نے اسے اپنی مہنگی اسپورٹس کار کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر امال دبئی کی چمکتی سڑکوں کو دیکھتی رہی جو اسے اپنی آزادی کا قبرستان لگ رہی تھی۔ محل کا قید خانہ اور زاران کا شو آف۔ امال کو خرید کر زاران اپنے عالی شان محل میں لے آیا۔ یہ محل کسی بادشاہ کے قلعے جیسا تھا جہاں ہر طرف عیش و عشرت کا سامان تھا، لیکن امال کے لیے صرف یہ قید خانہ تھا۔ زاران اسے دنیا کے سامنے اپنی دولت کا سب سے بڑا شو آف بنانا چاہتا تھا، ایک ایسی نایاب ٹرافی جس کی خوبصورتی پر ہر کوئی رشک کرے۔ وہ اسے قیمتی زیورات اور لباس سے لاد دینا چاہتا تھا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ زاران کی پسند کتنی مہنگی ہے۔ ایک رات زاران نے امال کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کے سامنے انتہائی قیمتی اور فٹنگ والا بیک لیس ڈریس رکھا۔ اس لباس کی چمک اندھیرے میں بھی آنکھوں کو چندھیا رہی تھی۔ زاران نے سرد لیکن گہری آواز میں کہا، آج رات دبئی کے سب سے بڑے بزنس ٹائکونز اور مافیا لارڈز کے لیے میری طرف سے پارٹی ہے اور تم اس پارٹی کی سب سے خاص چیز ہوگی۔ یہ بلیک ڈریس پہنو اور تیار ہو جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہر کوئی میری اس نایاب ٹرافی کو دیکھے۔ امال نے روتے ہوئے غصے سے اس قیمتی ڈریس کو دور پھینکا اور بولی، میں آپ کی کسی پارٹی میں نہیں جاؤں گی۔ میں ایک شریف لڑکی ہوں، کوئی شو پیس نہیں جسے آپ لوگوں کے سامنے نمائش کے لیے پیش کریں۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں، اپنے اس گندے پیسے کو مجھ سے دور رکھیں۔ زاران ایک خوفناک اور رومانوی دیوانگی کے ساتھ ہنسا۔ اس کی انا کو پہلی بار کسی نے لتاڑا تھا۔ اس نے امال کو گھسیٹ کر اپنے اتنے قریب کیا کہ دونوں کی سانسیں ٹکرانے لگیں۔ اس نے اس کے چہرے کو سختی سے تھام کر کہا، شرافت کے یہ لیکچر اپنے پاس رکھو لڑکی۔ تم پردے پر نہیں، زاران کی پارٹیاں سجانے کے لیے استعمال ہوگی۔ جب دبئی کے بڑے بڑے لوگ میری اسپورٹس کارز اور میری دولت کے ساتھ تمہارا یہ بے پناہ حسن دیکھیں گے تو ان کے دل جلیں گے، اور مجھے لوگوں کے دل جلانا بہت پسند ہے۔ تم میری ضد ہو اور زاران اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ امال کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب وہ اس بلیک ڈریس میں ملکہ کی طرح سیڑھیوں سے نیچے اتری تو اس کا نکھرا ہوا حسن، کھلے بال اور قاتل ادائیں دیکھ کر پارٹی میں موجود ہر مرد کی نظریں اس پر جم گئی۔ حال میں ایک خاموشی سی چھا گئی۔ دبئی کی ٹاپ ماڈل نٹاشا اور صوفیا حسد کی آگ میں جلنے لگیں کیونکہ ان کا سارا گلیمر امال کے قدرتی حسن کے سامنے پھیکا پڑ گیا تھا۔ زاران نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ امال کی کھلی کمر پر اپنا گرم ہاتھ رکھا، جس سے امال کے پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن زاران کی گرفت فولادی تھی۔ وہ اسے اپنے سب سے بڑے مافیا ڈیلر شیخ راشد کے سامنے لے گیا۔ شیخ راشد نے امال کو ہوس بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، واللہ زاران، تمہاری پسند کا کوئی جواب نہیں۔ اس حسینہ کی قیمت کیا ہے؟ تم جو مانگو گے میں دینے کو تیار ہوں۔ زاران نے امال کی کمر پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔
مغرور انداز میں جواب دیا، قیمت غریبوں کی چیزوں کی ہوتی ہے شیخ، زران کی چیزیں نایاب ہوتی ہیں اور نایاب چیزیں بیچی نہیں جاتی، صرف دکھائی جاتی ہیں تاکہ دنیا کو ان کی اوقات یاد رہے۔ یہ میری سلطنت کا وہ ہیرا ہے جسے کوئی خرید نہیں سکتا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد جیسے ہی وہ ہال سے باہر نکلے اور کوریڈور کی تنہائی میں آئے، امال نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ زارون سے جھٹک دیا۔ امال نے نفرت اور آنسو کے ساتھ کہا، آپ ایک گندے انسان ہیں زاران۔ آپ کا یہ پیسہ، یہ گاڑیاں اور یہ پارٹیاں میرے لیے صرف ایک گند کا ڈھیر ہیں۔ آپ میری باڈی کو قید کر سکتے ہیں لیکن آپ کبھی میری روح کو نہیں خرید پائیں گے۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ زاران کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے غصے سے امال کو دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے بالکل قریب جھک گیا جہاں اس کی گرم سانسیں امال کے گلابی ہونٹوں کو چھو رہی تھیں۔ مجھ سے نفرت کرنے کی قیمت بہت بھاری ہے امال۔ اب تک تم نے صرف میرا شو آف دیکھا ہے، میرا غصہ نہیں دیکھا۔ اب میں تمہارا یہ غرور خاک میں ملاؤں گا اور تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ تم صرف اور صرف میری ہو۔ ماڈلز کا حسد اور امال کی نئی چال۔ دن گزرتے گئے، زاران امال کو ہر پارٹی، ہر لگژری کروز اور بزنس میٹنگ میں اپنے ساتھ لے جاتا۔ روز اس پر کروڑوں کے ہیرے اور برانڈڈ چیزیں بہاتا، صرف اپنی عمارت کو شو آف کرنے کے لیے۔ وہ دنیا کو دکھانا چاہتا تھا جو چیز اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں زاران کے قدموں میں ہے۔ ایک رات ایک عالیشان لگژری کروز پر پارٹی تھی جہاں زاران نے امال کو سب کے سامنے گلے میں ہیروں کا توق نما قیمتی ہار پہنایا اور اس کے کان کے پاس جھک کر دھیرے سے بولا، تم صرف میری ہو، کوئی تمہیں دیکھنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا۔ اس پارٹی کے دوران دبئی کے حاسد ماڈلز نٹاشا اور صوفیہ امال کی جان کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے امال کو اکیلے واش روم کی طرف جاتے دیکھا تو نٹاشا نے اس کا راستہ روک لیا اور صوفیہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ نٹاشا نے طنز سے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری اوقات کیا ہے لڑکی؟ 2 دن کی آئی ہوئی فحاشہ۔ یاد رکھو، جس دن زاران کا دل بھر گیا وہ تمہیں اس کچرے کے ڈھیر پر پھینک دے گا جہاں سے اٹھایا تھا۔ وہ صرف تمہارے اس خوبصورت جسم کا دیوانہ ہے جیسے ہی کوئی نئی لڑکی آئے گی تم سڑک پر ہوگی۔ امال نے خوفزدہ ہونے کی بجائے مضبوطی سے نٹاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور سرد لہجے میں جواب دیا، کاش وہ دن آج ہی آ جائے۔ تم لوگ جس زاران اور اس کے گندے پیسے کے لیے تڑپ رہی ہو، میرے لیے وہ صرف ایک سزا ہے۔ مجھے اس کے ہیروں سے نہیں، اپنی آزادی سے پیار ہے۔ ہمت ہے تو لے جاؤ اسے اپنے ساتھ، میں تو خود اس جہنم سے نکلنا چاہتی ہوں۔ امال اب زاران کے اس سونے کے پنجرے سے بری طرح تنگ آ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا۔ اس نے زاران کو اسی کے انداز میں، یعنی اس کی انا پر چوٹ کر کے جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ زاران کا سب سے بڑا بزنس پارٹنر اور دبئی کے انڈر ورلڈ کا دوسرا بڑا نام شاہویر تھا، جو اندر ہی اندر زاران کی کامیابی اور اس کی دولت سے جلتا تھا اور اسے نیچا دکھانے کا موقع ڈھونڈتا تھا۔ امال نے زاران کے غرور کو توڑنے کے لیے شاہویر کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کرنے کا پلان بنایا۔ اگلی ہائی پروفائل پارٹی میں امال زاران سے دوری بنائی اور شاہویر کے قریب کھڑی ہو گئی۔ شاہویر کی باتوں پر مسکرانا شروع کر دیا۔ شاہویر نے امال کے اس بدلے ہوئے انداز اور بے پناہ حسن سے متاثر ہو کر زاران کو جلانے کے لیے امال کے نازک ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ امال پیچھے نہیں ہٹی بلکہ پراسرار انداز میں مسکرائی۔
دور کھڑے زران کی نظریں جیسے ہی شاویر اور امال پر پڑی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود کرسٹل کا شیشے کا گلاس شدید دباؤ سے چٹک گیا اور شیشے کے ٹکڑے اس کے ہاتھ میں چبھ گئے، جس سے خون بہنے لگا، لیکن اسے اس درد کا احساس تک نہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھا۔ زران نے خونخوار اور جاہلانہ غصے کے ساتھ شاویر کے سامنے آ کر کہا، شاویر، اپنی حد میں رہو۔ زران کی چیزوں پر نظر ڈالنے کی قیمت تمہارا پورا بزنس، تمہاری یہ سلطنت اور تمہاری جان بھی ہو سکتی ہے۔ دوبارہ یہ جرات مت کرنا۔ شاویر نے مکر سے ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ پیچھے کیے اور بولا، ریلیکس زران، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی خوبصورت پرندہ تمہارے پنجرے سے خود باہر آنا چاہے اور کسی اور کی ڈال پر بیٹھنا چاہے تو اس میں شکاری کا کیا قصور؟ تم زبردستی کسی کا دل نہیں جیت سکتے۔ محل پہنچتے ہی زران کا غصہ دھماکے کی طرح پھٹ رہا تھا۔ اس نے امال کو بیڈ روم میں جھٹکے سے پھینکا۔ شیر کی طرح اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا اور سانسیں تیز تھیں۔ زران نے دیوانگی سے امال کے نازک بازوں کو جکڑتے ہوئے پوچھا، تم نے مجھے جلانے کے لیے، میری انا کو خاک میں ملانے کے لیے اس شاویر کا استعمال کیا؟ بولو، کیا چاہتی ہو تم؟ کیا میری دولت کم پڑ گئی ہے جو تم اس کے قریب جا رہی ہو؟ امال نے درد کے باوجود ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ زران کی سرخ آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ہاں زران، میں نے یہی کیا۔ تمہیں لگتا تھا کہ تمہارا پیسہ، تمہاری یہ کاریں، یہ تمہارا رعب مجھے خرید سکتا ہے، لیکن دیکھو، میں تمہاری سب سے بڑی کمزوری بن کر تمہیں تڑپا سکتی ہوں۔ تمہاری آنکھوں کا یہ غصہ، یہ بے بسی میری جیت ہے۔ تم ہار گئے زران، تمہارا پیسہ ہار گیا۔ زران نے امال کے چہرے کے مزید قریب ہو کر ایک مدہوش کن لیکن دھمکی آمیز لہجے میں کہا، تم غلط فہمی میں ہو امال، تم میری کمزوری نہیں، میری وہ ضد ہو جو وقت کے ساتھ ساتھ جنون بن چکی ہے، اور اپنی ضد کو میں کسی اور کے پاس جانے نہیں دوں گا۔ اگر دوبارہ کسی اور مرد کی طرف دیکھا تو میں اس شاویر کو اس زمین میں زندہ دفن کر دوں گا اور تمہیں اس کمرے میں قید کر دوں گا۔ امال کا افرار اور شاویر کا بدصورت روپ۔ امال زران کے اس خوفناک جنون سے ڈر تو گئی، لیکن وہ باز آنے والی نہیں تھی۔ اس کی آزادی کی تڑپ اب ایک بغاوت بن چکی تھی۔ اس نے محل کی ایک ملازمہ کو اپنے ہیروں کی انگوٹھی کا لالچ دے کر ایک خفیہ فون حاصل کیا اور رات کے اندھیرے میں شاویر سے رابطہ کیا۔ شاویر، جو زران سے بدلہ لینے کے لیے بے چین تھا، فوراً تیار ہو گیا۔ ایک رات جب زران ایک اہم مافیا میٹنگ کے لیے شہر سے باہر تھا، امال نے محل کے سیکورٹی کیمروں سے بچتے ہوئے پچھلی دیوار پھلانگی اور باہر کھڑی شاویر کی کالی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے لگا وہ اس جہنم سے آزاد ہو گئی ہے، اب وہ پاکستان جا سکے گی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی وہ ایک کنویں سے نکل کر کھائی میں گرنے جا رہی ہے۔ شاویر اسے کسی ایئرپورٹ یا ہوٹل لے جانے کے بجائے دبئی کے مضافات میں واقع اپنے ایک سنسان پیلس کے خفیہ اور تاریک بیڈ روم میں لے گیا۔ جیسے ہی امال اندر داخل ہوئی، شاویر مسکراتے ہوئے باری دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ امال نے خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، شاویر، یہ کون سی جگہ ہے؟ تم مجھے اپنے بیڈ روم میں کیوں لائے ہو؟ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے محفوظ ہوٹل پہنچاؤ گے اور میرا پاسپورٹ ارینج کرو گے، مجھے یہاں سے نکالو گے۔ شاویر نے اپنے کوٹ کے بٹن کھول لے۔
صوفے پر پھینکے اور وحشت بڑی ہنسی ہنستے ہوئے امال کی طرف بڑھا۔ آزادی مفت میں نہیں ملتی مس امال، تم پاکستان سے فلم سٹار بننے آئی ہو، تو چلو اب میرے سامنے کچھ بولڈ سین کرو، مجھے بھی پتہ چلے کہ تم زران کے اس بند کمرے میں اسے کس طرح خوش کرتی تھی، جیسے زران کو اپنے حسن سے پاگل کرتی تھی۔ اب ویسے ہی مجھے بھی خوش کرو، اگر مجھے خوش کرو گی تو ہی پاکستان کا ٹکٹ ملے گا، ورنہ تم میری قیدی ہو۔ شاویر نے آگے بڑھ کر امال کا دوپٹہ کھینچا اور اسے زبردستی بیڈ پر گرانے لگا۔ امال کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے پورے وجود کی طاقت جمع کی اور شاویر کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اور پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ گئی۔ امال نے روتے ہوئے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، تم ایک گھٹیا، ذلیل اور نیچ انسان ہو۔ شاویر، دور رہو مجھ سے۔ زران نے مجھے پیسوں سے خریدا ضرور تھا، وہ ایک مافیا ہے، مغرور ہے، لیکن اس نے ہمیشہ میری مرضی کا احترام کیا۔ اس نے مجھے اپنے محل میں رکھا، لیکن کبھی میری اجازت کے بغیر میرے ساتھ ایسی گھٹیا اور زبردستی حرکت کرنے کی جرات نہیں کی۔ وہ تم جیسے گندے اور بزدل انسان سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اور مجھے فخر ہے کہ میں زران کی قیدی ہوں، تمہاری دوست نہیں۔ شاویر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اچھا، تو اب بھی زران کی تعریفیں؟ اب دیکھتا ہوں وہ تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ جیسے ہی وہ امال پر جھپٹنے لگا، اچانک پورے پیلس میں فائرنگ کے ہولناک دھماکے شروع ہو گئے۔ گارڈز کی چیخوں پکاروں اور گولیوں کی آوازوں سے در و دیوار میں ہل گئی۔ شاویر شاک میں پیچھے بیٹھ ہٹا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ بیڈ روم کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک زوردار اور ہولناک لات کے ساتھ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ دھوئیں اور بارود کی بو کے درمیان سے زران داخل ہوا۔ اس کا سفید 3 پیس سوٹ شاویر کے گارڈز کے خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جدید گن تھی اور آنکھیں تپتے ہوئے انگارے کی طرح لال تھی۔ وہ اسی وقت کوئی انسان نہیں بلکہ موت کا فرشتہ لگ رہا تھا۔ زران نے شیر کی طرح گرجتے ہوئے کہا، شاویر، زران کی چیز کو ہاتھ لگانے کا انجام اب تم اپنی موت سے دیکھو گے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میری ملکیت پر نظر ڈالنے والے کو میں زندہ دفن کر دیتا ہوں۔ شاویر نے انتہائی بزدلی دکھائی۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے امال کو بازوؤں سے پکڑا اور جھٹکے سے اپنے آگے کر لیا۔ اسے زران کی گن کے سامنے ڈال بنا دیا۔ رک جاؤ زران، اگر ایک گولی بھی چلی تو یہ لڑکی سب سے پہلے مرے گی۔ زران نے صدمے اور خوف میں اپنی گن کا رخ اوپر کر لیا اور امال کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس پورے منظر کے صدمے، خوف، شاویر کی وحشت اور زران کے اس ہولناک روپ کو امال کا نازک دل برداشت نہ کر سکا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، وہ بے ہوش ہو کر نیچے گرنے لگی۔ زران نے گن پھینکی اور لپک کر امال کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ شاویر نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور بیڈ روم کے پیچھے موجود ایک خفیہ دروازے سے بھاگ نکلا۔ زران نے اس کا پیچھا کرنے کے بجائے امال کو گود میں اٹھایا اور اپنے محل کی طرف بھاگا۔ زران کا بدلاؤ اور ایک شاندار اختتام۔ زران امال کو واپس اپنے محل لے آیا۔ اس نے دبئی کے سب سے بہترین ڈاکٹروں کو اپنے محل میں بلا لیا۔ وہ رات بھر امال کے بیڈ کے پاس بستر کے کنارے بیٹھا رہا۔ اس کا وہ سارا غرور، وہ مافیا کا رعب کہیں غائب ہو چکا تھا۔ وہ بار بار امال کا ٹھنڈا ہاتھ چومتا، اپنے آنسوؤں سے اس کی ہتھیلی کو بھگوتا اور خود اپنے ہاتھ سے اس کی پیشانی پر پانی کی پٹیاں رکھتا۔ اس کے دل میں ایک ہی دعا تھی، امال کو کچھ نہ ہو۔
کئی گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد جب صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو امال کو ہوش آیا۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی، زہران کو اپنے سامنے پایا۔ زہران کی آنکھیں جاگنے اور رونے کی وجہ سے سرخ تھی اور اس کے چہرے پر تھکن اور فکر مندی تھی۔ اس کے لہجے میں اب وہ پرانا غرور اور سردی نہیں تھی، صرف ایک تڑپ، تحفظ اور سچی محبت تھی، بشرط یہ کہ وہ اسے کھو نہ دے۔ زہران نے انتہائی نرمی اور محبت سے امال کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا، ریلیکس امال، شاہویر یہاں نہیں ہے، شاہویر یہاں نہیں ہے، تم بالکل محفوظ ہو اپنے اس زہران کے پاس۔ تم نے میرے غرور کو توڑا، مجھے تڑپایا، لیکن شاہویر نے جو تمہارے ساتھ کرنے کی کوشش کی وہ زہران کی غیرت، اس کی روح اور اس کی محبت پر حملہ تھا۔ اب جب تک میں اس کا نام و نشان اس دنیا سے نہیں مٹا دیتا مجھے چین نہیں آئے گا۔ تم میری کوئی ٹرافی یا کمزوری نہیں ہو امال، تم میرا جنون ہو، میری زندگی ہو، اور اب میں دنیا کو دکھاؤں گا زہران کی اصل دولت اس کا پیسہ نہیں، تم ہو۔ امال نے زہران کی آنکھوں میں اپنے لیے سچی تڑپ اور عزت دیکھی۔ اسے احساس ہوا کہ زہران کا طریقہ غلط تھا، لیکن اس کے دل میں امال کے لیے جو جگہ تھی وہ پاک تھی۔ زہران نے اپنے کہے کے مطابق چند ہی دنوں میں شاہویر کا پورا بزنس، اس کی سلطنت اور اس کا نام و نشان دبئی کی دھرتی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ وہ حاسد ماڈلز نتاشا اور صوفیہ جو امال کو کچرا کہہ رہی تھی، زہران نے ان کے سارے کانٹریکٹس کینسل کروا کر انہیں انڈسٹری سے دھکے دے کر باہر نکلوا دیا اور ان کی اصل اوقات دکھا دی۔ کچھ دن بعد دبئی فیشن ویک کی سب سے بڑی اور ہائی پروفائل گالا پارٹی رکھی گئی۔ وہاں دنیا بھر کا انٹرنیشنل میڈیا، بزنس مین اور شیخ موجود تھے۔ زہران نے امال کے لیے پیرس سے ایک خاص اور شاندار گولڈن گاؤن منگوایا جس پر ہیرو کا کام ہوا تھا۔ امال جب اس لباس میں تیار ہوئی تو وہ کسی آسمانی حور کی طرح چمک رہی تھی۔ زہران نے اسے اپنے ساتھ لے کر ریڈ کارپٹ پر اتارا۔ میڈیا کے کیمروں کی فلش لائٹ ان پر چمکنے لگی۔ نتاشا اور صوفیہ جو اب عام مہمانوں کی طرح دور کھڑی تھی، اسد کی آگ میں جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ زہران نے ریڈ کارپٹ کے وسط میں پہنچ کر میڈیا کا مائک اپنے ہاتھ میں لیا۔ امال کی نازک کمر میں اپنا مضبوط ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور پوری دنیا کے سامنے بلند اور فخریہ آواز میں اعلان کیا، آج کے بعد دبئی میں زہران کے نام پر چلنے والی ہر سلطنت، ہر بزنس اور ہر جائیداد اور خود اس زہران پر صرف اور صرف امال کا حکم چلے گا۔ یہ میری کوئی قیدی یا شو پیس نہیں، یہ میری زندگی ہے، میری محبت ہے اور میری اس سلطنت کی واحد ملکہ ہے۔ میڈیا میں ایک شور مچ گیا اور ہر طرف تالیوں کی گونج سنائی دی۔ امال کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اس کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ اسے ایک ایسی محبت مل گئی تھی جو دنیا کے سامنے اس پر فخر کرتی تھی۔ پارٹی کے بعد رات کے وقت محل کے خوبصورت اور وسیع ٹیرس پر پورا دبئی روشنی میں نہایا ہوا نظر آ رہا تھا اور سمندر کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مال ٹیرس کی ریلنگ کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی کہ زہران نے خاموشی سے پیچھے سے آ کر اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا، اس کے نازک کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ دونوں کے درمیان ایک جادوئی خاموشی تھی۔ زہران نے دھیمی، ریشمی اور بے پناہ رومانوی آواز میں اس کے کان کے پاس جھک کر پوچھا، اب تو مجھ سے نفرت نہیں ہے نا امال؟ اب بھی میرا یہ محل تمہیں سونے کا پنجرہ لگتا ہے؟ امال مسکرائی، اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ آہستہ سے مڑی، اپنے دونوں گورس ہاتھ زہران کے گلے میں ڈالے اور اس کی گہری محبت پاش آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی،
پیسے اور اس شو آف سے تو مجھے اب بھی محبت نہیں زران، لیکن ہاں مجھے اس شخص سے بے پناہ محبت ضرور ہو گئی جو دنیا کے سامنے جتنا مغرور اور سخت ہے، میری باہوں میں آتے ہی موم کی طرح پگھل جاتا ہے۔ آپ نے مجھے پردے کا فلم سٹار تو نہیں بننے دیا، لیکن اپنی زندگی کی فلم کی سب سے بڑی اور اکلوتی ہیروئن ضرور بنا دیا ہے۔ زران نے ایک فاتحانہ اور دلکش مسکراہٹ کے ساتھ امال کو اپنے اور قریب کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر لگائی اور کہا، تم میری ہیروئن نہیں، تم زران کی سلطنت کی واحد ملکہ ہو۔ زران کا غرور اب صرف اس کے پیسے یا طاقت سے نہیں، تم سے ہے۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو یہ دنیا میری مٹھی میں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے سحر میں کھو گئے اور دبئی کی چمکتی روشنیوں اور ستاروں کی چھاؤں کے نیچے ان کی محبت کی ایک نئی خوبصورت اور لازوال داستان ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گئی، جس میں اب کوئی دوری نہیں تھی، صرف ایک دوسرے کا ساتھ اور بے پناہ تحفظ تھا۔ یہ کہانی تھی ایک معصوم خواب کی، ایک مغرور بادشاہ کے جنون کی، اور ایک ایسی محبت کی جس نے دولت کے غرور کو سچی لفاظی عزت اور تحفظ کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اب یہ سونے کا پنجرہ نہیں بلکہ ان کا اپنا آشیانہ تھا، جہاں صرف محبت راج کرتی تھی۔ اگر آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اچھے کمنٹس کریں۔ تحریر اور آواز شہر بانو۔